السلام علیکم ویوز آج ہم بات کرتے ہیں قرآن میں موجود کچھ ایسے الفاظ کے بارے میں جن کا ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ بھئی اس کا اصل میں کیا مطلب ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ اچھا جی، اس میں ایک ورڈ ہے نفس امارہ، اور یہ جو ہے اس کا ذکر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں آیا ہے۔ نفس امارہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا نفس، یا یوں کہیں کہ انسان کی روح کا ایک ایسا حصہ جو کہ اس کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے یا برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اس کو آپ کہتے ہیں نفس امارہ۔ اچھا، اسی طرح جو ہے سورۃ القیامہ میں نفس لوامہ کا ذکر ہے۔ اچھا جی، اس کا کیا مطلب ہے اور ہمارے برین کا کون سا ایریا جو ہے وہ نفس لوامہ کو ڈیفائن کرتا ہے یا وہ نفس لوامہ ہی ہے؟ اچھا جی، روحانی جو زبان ہے اس میں جو ہے نا نفس لوامہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے وجود یا اس کی روح کا ایک ایسا حصہ جو کہ اس کو گناہ کرنے کے بعد جو ہے وہ پچھتاوے میں لے جاتا ہے، یعنی کہ وہ خود کو جب اسیس کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ میں نے کچھ غلط کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں کہ یہ والا جو نفس لوامہ ہے ان کا وہ بالکل ہی جیسے کام نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ گناہ کرتے ہیں لیکن اس پہ جو ہے انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تو اب اس کو جب آپ اپنے برین کی سائنسز کے ساتھ جب آپ کنیکٹ کرتے ہو تو جو برین کا جو یہ آگے والا حصہ ہے جسے آپ کہتے ہو پری فرنٹل کارٹیکس، تو یہ بیسیکلی یہی بنتا ہے نفس لوامہ، کیونکہ یہی جو ہے نا آپ کو جو ہے نا اپنی ذات کی یعنی انالیسس پہ جو ہے نا مجبور کرتا ہے، یا یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اچھا یہ اچھی بات تھی، یہ اچھا کام تھا اور یہ برا کام تھا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی برین کا اب جو حصہ ہے جو میڈیکل سائنس نے اب ہمیں بتایا، جو قرآن میں جس کو نفس لوامہ کے طور پہ کہا جا رہا ہے، تو وہ بیسیکلی آپ کے دماغ کا یا پیشانی کا حصہ ہے جسے آپ پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہو، یعنی کہ یہی بن رہا ہے۔ یہ میرا پرسنل جو ہے وہ یہ خیال ہے، اس پہ یہ ہے کہ یہ اس پہ ابھی کوئی ریسرچز نہیں آئی کہ اصل میں نفس لوامہ کیا ہے میڈیکل سائنس میں یا نیورو سائنس میں یہ کیا ہے بھائی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اب تیسرا جو نفس ہے اس کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ اچھا جی، سورۃ الفجر میں جو ہے یہ نفس مطمئنہ کا ذکر آیا ہے، اور نفس مطمئنہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ایک انسان کی ایک ایسی روحانی کیفیت کہ جس میں جو ہے نا وہ بالکل ایک بیلنس سٹیٹ میں چلا گیا ہے، یعنی ایک بالکل سیٹسفائیڈ سی کیفیت، ایک بالکل اطمینان کی کیفیت، اور ایک ایسی ایک جذباتی کیفیت کہ جس کے بعد جو ہے نا آپ بالکل اپنے اندر ایک خوشی محسوس کریں۔ اچھا، اب برین کے جو حصے اب اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ ہیں انسولا اور اینٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس۔ اچھا، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے جیسے گناہوں پہ آمادہ ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو پھر اس کا یہ پھر ظاہر ہوتا ہے کہ پھر ان کے دماغ کے وہ حصے ہی شاید اتنے ویل ڈیولپڈ نہیں ہوتے، کیونکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے جو ہے ایک نیکی کی کیفیت میں رہنا ہے تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے آپ کو بہت اسٹرانگ برین چاہیے۔ تو یعنی اگر ذرا سا بھی بندے کا کوئی بھی دماغ کا حصہ کوئی صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں ہے یا وہ جو ہے وہ شرنک ہو چکا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ گناہوں کی کثرت جو ہے پھر بڑھنے لگتی ہے۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بھئی ایک گڈ برین بھی چاہیے گڈ مسلم ہونے کے لیے۔ اچھا جی، انسولا جو ہے ایک آپ کے دماغ کا ایک حصہ ہے یا کہہ لیں ایک پارٹ ہے، اس کا یہ نام ہے، اور یہ جو ہے نا آپ کی جیسے آپ کے دل کی جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ اس کو جو ہے نا کنٹرول کرتا ہے کہ بھئی آپ اندر سے کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ اندر سے سیڈ فیل کر رہے ہیں، آپ اندر سے بہتر فیل کر رہے ہیں، اور آپ میں اگر ہمدردی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا یہ بھی انسولا جو ہے نا، وہ جن لوگوں کا صحیح طرح سے یہ انسولا کام کر رہا ہے وہی لوگ جو ہے نا زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں، زیادہ ان میں انڈرسٹینڈنگ سیلف اویئرنیس جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب جس کا نہیں یہ والا حصہ کام کر رہا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ ظاہر ہے کہ بھئی اس کو جو ہے نا وہ سٹریس میں ہوگا، اس کو کسی سے ہمدردی نہیں ہوگی، وہ میرا خیال ہے مرڈرر ہو سکتا ہے، یا قاتل جو ہے نا شاید ان کا انسولا جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اچھا، اب دوسرا جو پارٹ ہے جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی نفس مطمئنہ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، یا اگر اس کو جو ہے اگر نفس مطمئنہ برین کے کسی حصے کو کہا جائے تو وہ ہے اینٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس، یعنی پہلا انسولا اور دوسرا اینٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس۔
اچھا، تو یہ والا جو ہوتا ہے نا، یہ والا حصہ جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کی ویسے ہی ڈسیزن میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے آپ کو، اور آپ کے جذباتی کیفیات کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی اگر کوئی غلطی آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کر دی ہے. تو یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو جو ہے نا ایک سیٹسفائیڈ اور ایک مطمئن کیفیت میں لے جانے کے لیے اہم رول ادا کرتی ہیں. تو یہ جناب ایک ادنا سی کوشش تھی قرآن کو سمجھنے کی اور آپ تک پہنچانے کی. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.